جناب سرف ایکسل نیکی آپ دیکھ رہے ہیں، اقرار بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے پیکیج بھی دیکھا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا فاطمیت فاؤنڈیشن سے متعلق ہے ہمارا آج کا سیگمنٹ جی. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے پاکستانی فاطمیت فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے آگاہ بھی ہیں. خون کے عطیات کے حوالے سے یہ ادارہ بہت شاندار کام کر رہا ہے. پاکستان بھر میں ہم اس کے سینٹرز دیکھتے ہیں، چاہے ہیموفیلیا کے مریض لوگ ہوں، چاہے تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے ہوں، ان کو خون کے عطیات کی فراہمی کوشش ہے کہ اس کا سلسلہ نہ رک سکے اور یہ زندگیاں چلتی رہیں. تو فاطمیت فاؤنڈیشن 1980s میں 1980 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور تب سے اب تک ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ فاطمیت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھیلیسیمیا سینٹر ڈاکٹر عزیز الدین قمر الدین موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ فاطمیت یوں تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے بھی ہیں بہت ہی کی جو مقامات ہیں وہاں پہ فاطمیت کے سینٹرز بھی ہیں، لوگ خون عطیات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا بھلا بھی ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خون کے عطیات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آگہی اور شعور آنے کی وجہ سے بیماریوں میں ذرا تھوڑا سا کمی واقع ہوئی اور خون کے عطیات کی ضرورت بھی کم ہو رہی ہے؟ بالکل کم ہو رہی ہے. فاطمیت فاؤنڈیشن جو ہے یہ 1980 میں مطلب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. آج الحمدللہ ہمارے 10 سینٹر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جیسے کراچی ہے، حیدرآباد، ٹنڈو الیر خان، ٹنڈو محمد خان، اور یہ خیرپور اور لاڑکانہ میں موجود ہیں. پنجاب میں لاہور اور ملتان ہے، پشاور میں ہے اور کوئٹہ میں ہے. ماشاءاللہ تقریباً 12,000 سے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹر ہیں جو کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا ہیں. یہ ذرا تھیلیسیمیا کا تو اندازہ ہے لوگوں کو، یہ جو لیکن ہیموفیلیا کس طرح کا مرض ہوتا ہے؟ اس میں کس عمر کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہیموفیلیا میں یہ کہ تھیلیسیمیا میں تو یہ کہ پیدائشی طور پر بچوں کا خون نہیں بنتا اور ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہیموفیلیا وہ ایک بیماری ہے جس میں اس کا جو خون جو کہیں کٹ وغیرہ لگ جائے ان کا خون بہنا بند نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہے 12-13 فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ خون کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. اس میں فیکٹر 8 کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی آپ کو کٹ لگ جائے اور جہاں سے خون بہنا شروع ہو تو اس کلوٹ کو فارم کر کے مطلب اس کو خون کو بند کرنا ہوتا ہے. لیکن ان میں جو ہے فیکٹر 8 یا فیکٹر 9 کی کمی کی وجہ سے جب ان کو کٹ لگ جاتی ہے تو اس کا خون بہنا بند نہیں ہوتا ہے اور پھر ان کو فیکٹر 8 اور فیکٹر 9 کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اسی بلڈ سے فیکٹر 8 بھی بناتے ہیں، فیکٹر 9 بھی بناتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہم دیتے ہیں. اندازہ ہے کہ روزانہ کتنے خون کے عطیات آتے ہیں آن ایوریج فاطمیت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں؟ پاکستان بھر میں جو ہمارے سینٹر ہیں تقریباً 120 سے 130 پوائنٹ مطلب بلڈ آتے ہیں اور اتنا ہی مطلب بلڈ لگتا ہے. صرف کراچی سینٹر میں ہمارے جو ہے 60 سے 70 پیشنٹ کو تھیلیسیمیا کے بلڈ لگتا ہے. روزانہ 60-70 لوگ خون عطیہ کرتے ہیں صرف کراچی میں، اور 120 سے 150 پاکستان بھر میں. پاکستان میں کرتے ہیں. یہ بھی تو وہ انسنگ ہیروز ہیں نا جو روزانہ کی بنیاد پہ 150 افراد ڈیلی صرف ایک ادارے کو خون کا عطیہ دیتے ہیں، اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ. لیکن ابھی بھی شارٹ فال بہت ہے پاکستان میں. ظاہر ہے خون میں ابھی دینے کے لیے اتنا مطلب شعور نہیں ہے ان میں لوگوں میں. تو لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کو مطلب شعور دیں کہ بلڈ دینا مطلب ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی بیماری. اور یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں خون عطیہ کرنے والے؟ یہ عام شہری ہیں، عام لوگ ہیں، کچھ ادارے عام لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ہم جو ہے مطلب انسٹیٹیوٹ ہے، یہ جو ٹیکسٹائل ملز وغیرہ ہیں، کارخانے ہیں، مطلب اس ٹائپ کے مطلب کچھ لوگ کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں اپنے گاؤں وغیرہ میں، مطلب جگہوں پر مطلب بلڈ وغیرہ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں، وہیں سے زیادہ عطیہ کرتے ہیں. باقی والنٹریلی بہت کم ہے ہمارے پاس. پاکستان میں ابھی 8 to 10% ہے صرف. آپ یوں سمجھیں کہ 8 to 10% ہے، کیونکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے پورے پاکستان میں بلڈ کی، پورے آل اوور پاکستان جو ہے وہ تقریباً 3.6 ملین ہے. 3.6 ملین. لیکن یہ کہ ہم ابھی بھی مطلب 2.6 یا 2.7 ملین بلڈ جمع کر رہے ہیں. ابھی بھی مطلب شارٹ فال جا رہا ہے. ملین سے کیا مراد ہے؟ مطلب 26 لاکھ مطلب بلڈ پوائنٹس. 26 لاکھ پوائنٹس کی بات کریں، مطلب 36 لاکھ پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں 26 ہم کر پاتے ہیں. 26 سے 10 لاکھ کا شارٹ فال ابھی بھی شارٹ فال ہے. یہ رمضان المبارک میں ہم نے سنا کہ چونکہ لوگ روزے سے ہوتے ہیں اور بالعموم ظاہر ہوتا ہے کہ نقاہت نہ ہو یا کمزوری نہ ہو، تو رمضان میں عطیہ ذرا تھوڑا کم ہو جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ آن ایوریج رمضان المبارک میں خون کے عطیات میں کمی؟ رمضان میں زیادہ تر مطلب یہ کہ ہمارے کیمپس وغیرہ مطلب نہیں لگتے ہیں، لوگ روزے سے ہوتے ہیں. جی. لیکن ہمارے تو بھی روڈ سائڈ کیمپ جاتے ہیں، لیکن بہت کم. مطلب ہم روڈ سائڈ کیمپ ہم ڈیلی جو لگواتے ہیں
تو ہماری جو کلیکشن ہوتی ہے وہ تقریباً 50 60 70 ہوتی ہے، لیکن رمضان میں وہ 50 to 20 ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ روزے سے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ رات کو پھر وہ جو پیشنٹ جو بلڈ لگانے آتے ہیں ان کے ہی مطلب رشتہ دار وغیرہ رات کو آ کے وہ بلڈ وغیرہ افطاری کے بعد دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بلکہ ہم نے علماء سے مشاورت کے بعد جی ہاں. یعنی آن سیٹ بھی جو میں ہر سال ایک خون کا عطیہ دیتا ہوں تو میں نے آن سیٹ وہ دیا رمضان المبارک میں صرف اس بات کی ترویج کے لیے کہ آپ رمضان میں روزے میں خون عطیہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میری پوری ٹرانسمیشن تمام مسالک کے علماء نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں اور آپ نے بھی دیا خون اور آپ اور صحت مندی کے ساتھ بالکل کچھ ایسی کوئی کمزوری بالکل افطاری کے بعد آ کے بلڈ دے سکتے ہیں. کم سے کم یہ کہ آپ افطاری کے بعد دے وہی مطلب اپنا سحری بھی کر رہے ہیں افطاری بھی کر رہے ہیں وہی روٹین میں کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں یہ جی ہمیں مطلب کمزوری وغیرہ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک تو ظاہر ہے کہ خون کے عطیات کی شکل میں فاطمید کی مدد کی جا سکتی ہے کہ لوگ آئیں زیادہ سے زیادہ رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کریں. اور میں بڑی ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ بہت خوشی بہت اطمینان اور بہت سکون ملتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں آپ نے روزے کا حق ادا کیا ہے کسی کی زندگی بچانے میں اپنی مدد کر کے. وہ جو احساس ہے اس دن کا جس دن آپ خون عطیہ کرتے ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے. تو پلیز ایکسپیرینس کر کے دیکھیے ضرور اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر. تو یہ ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا مالی طور پر فاطمید کو کس مد میں ضرورت ہوتی ہے کہ مالی طور پر بھی معاونت کی جائے جس طرح ہم نے پیکیج میں بھی دیکھا؟ جی فاطمید میں جو ہے تقریباً تیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کو بلڈ کے علاوہ مطلب وہ آئرن چلیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جو کیونکہ بلڈ جو ریپیٹڈلی لگ رہا ہے اس میں جو آئرن جمع ہوتا ہے ان کے جسم میں اس آئرن کو نکالنے کے لیے ڈرگز دی جا رہی ہیں. وہ ڈرگز کافی مہنگی ہیں. مطلب آپ یہ سوچیں کہ انجیکشن فارم میں ایک انجیکشن جو ہے ڈسرول انجیکشن ہم اس کو کہتے ہیں وہ تقریباً 250 کی 250 روپے کی. اور یہ جو اورل فارم میں جو آتی ہے آئرن چلیشن وہ 30 ٹیبلیٹس جو ہیں وہ تقریباً 8,500 کا ایک وہ پیکٹ ہے 8,500 کا. اور ان پیشنٹ کو تقریباً ویٹ کے حساب سے کسی کو 2 کیپسول لینے پڑتے ہیں کسی کو 3 لینے پڑتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ان کی جو اخراجات ہیں ایک مریض پر جو ہے تقریباً 20 سے 25,000 روپے کا مہینے کا خرچہ. یہ تمام بھی خون کے ساتھ ساتھ یہ فاطمید اس کی ذمہ داری. فاطمید جو ہے اپنے مطلب وسائل سے جتنا بھی بلڈ بھی دے رہی ہے ان کو مطلب آئرن چلیشن بھی دے رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کو ضرورت ہے. اگر فاطمید ہم تو چاہتے ہیں کہ تیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کو ایسی مطلب ٹریٹمنٹ دی جائے صحیح کہ وہ معاشرے میں ایک اپنا مقام حاصل کر سکیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بیمار ہیں. وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح مطلب یہاں کھڑے رہیں اور اس طرح یہ پروگرام کرتے رہیں. تو ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو معاشرے میں ایک مقام دیا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے مریض بھی جو ڈاکٹرس بھی ہیں کوئی شادیاں بھی کی ہیں کوئی انجینئر بھی ہیں کوئی نے MBA بھی کیا ہوا ایسے ہی مریض ہیں لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن جیسے انٹیریئر سندھ وغیرہ سے آتے ہیں ان کے پاس مسائل نہیں ہیں کیونکہ وہ آتے ہیں بیچارے بلڈ لگاتے ہیں جو بھی ہم تھوڑی وہ مطلب ان کو آئرن چلیشن وغیرہ دیتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں. پھر وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آتے ہیں ان کی ایج بھی مطلب 2 گرام 3 گرام ہوتی ہے. تو اس حساب سے جو ہے گورنمنٹ کو بھی اس سلسلے میں اس کی مطلب پریونشن بہت ضروری ہے. ٹریٹمنٹ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ان کو آئرن چلیشن چاہیے اور ان کو وہ بلڈ چاہیے لیکن پریونشن بہت ضروری ہے. پریونشن کے لیے کہ آگاہی بہت ضروری ہے. آگاہی بہت ضروری ہے کہ آپ شادی سے پہلے جو ہے اپنا تھیلیسیمیا کے حوالے سے تو بہت آسان ہے. آپ دیکھیے نا کہ برطانیہ میں شاید نہ ہونے کے برابر ہے تھیلیسیمیا ہے ہی نہیں اس لیے کہ بائی لا آپ شادی کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ دونوں کے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ نہ ہو. اور اگر دونوں مائنر آسان ہو گیا وہ ٹیسٹ جو ہم یہاں کیا یہیں پہ 1 سیکنڈ میں انہوں نے بتا دیا تھا منٹ کے اندر بدل لیا گیا. 1 منٹ کے اندر وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. جیسے سائپرس ہے وہ ورلڈ کنٹریز ہی سائپرس جو 17% وہاں پر تھا. ہمارے یہاں پر جو ہے 7 to 8% مطلب تھیلیسیمیا مائنر ہے. وہاں پر 17% تھا لیکن انہوں نے یہ مطلب شرط رکھ دی کہ شادی سے پہلے بیفور میرج آپ کو سرٹیفکیٹ لانی ہے کہ آپ دونوں تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہیں. اور اگر ہے تو شادی نہیں ہو سکتی. کوئی شادی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ پاکستان میں 0 تھیلیسیمیا کر سکتے ہیں ادروائز کوئی وے نہیں ہے. ہر سال جو ہے تقریباً 4 سے 5 ہزار بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں بن جاتی ہے. اور یہ 4 سے 5 ہزار بچے جو مختلف اداروں میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو اس اداروں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ان کو اخراجات بڑھ جاتے ہیں. تو صحیح معنوں میں ٹریٹمنٹ مطلب نہیں مل رہی تھیلیسیمیا کو بچوں کو. یہ بالکل. تو یہ آگہی اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو لوگ سمجھدار ہیں کم سے کم وہ یہ ذاتی طور پر صحیح یہ انیشیٹو ضرور لیں کہ جب شادی کرنے جا رہے ہیں آپ تو دونوں جو دلہا اور دلہن ہیں ان کا شادی سے پہلے نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروا لیا جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر دونوں مائنر ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کچھ زندگیوں کو جو ہے وہ اذیت میں مبتلا کریں اس سے بچا جا سکتا ہے بہت آسانی سے. اور فاطمید فاؤنڈیشن 1980 میں جو قائم ہوئی ناظم جیوا صاحب مرحوم اللہ غنی کے رحمت کرے. آپ سوچئے کہ 42 برس کا یہ سفر ہے
کہ وہ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور ایسے بہت سارے ادارے، ان سب کے لیے میں چاہوں گا کہ جاتے ہوئے ہم تالیاں بجا کے خراج تحسین پیش کریں۔ بہت شکریہ سر، بہت نوازش، تھینک یو سو مچ۔ فاطمی فاؤنڈیشن کے ہمارے آج کے مہمان، نیکی ایک اور پہلو سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ۔ سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز، افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس۔ آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ، اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔